قارون ایک ظالم و جابر بادشاہ، اس کی موت کیسے ہوئی، اس کے پاس کتنی دولت تھی اور اس نے زکوٰۃ دینے سے کیوں انکار کیا، آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ یونیک علم اکیڈمی کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ بعض روایات کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور بظاہر اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا تھا، نماز پڑھتا، تورات پڑھتا، لیکن ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا، چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا، معاملات میں کم تولتا، دھوکہ دہی اور ناانصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا لوگوں پر ظلم و ستم کرتا۔ اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ دولت عزیز تھی۔ قارون خدا پرست نہیں بلکہ دولت پرست تھا، اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا، بہت عمدہ محل بنایا اور اس کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتا۔ بعض عقل مند مومن اسے نصیحت کرتے کہ اے قارون، یہ تمام باغ اور ثروت کس لیے، یہ سب مال و دولت کس لیے ذخیرہ کر رکھا ہے، کیوں لوگوں پر اتنے ظلم ڈھاتے ہو، خدا کو کیا جواب دو گے، لوگوں کا حق کیوں پامال کرتے ہو، غریبوں اور ناداروں کی مدد کیوں نہیں کرتے، نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتے۔ قارون غرور و تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا، میں اپنی دولت خرچ کرتا ہوں۔ مومن سے واعظ کرتے کہ اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہوتی، اگر تو نے ناانصافی نہ کی ہوتی، سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ایک عام آدمی ہوتا۔ قارون جواب میں کہتا، نہیں، میں دوسروں کی طرح نہیں، میں چالاک اور محنتی ہوں، میں نے کام کیا اور دولت کمائی، وہ بھی جائیں اور کام کریں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں۔ قارون مومنین کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا، غرور و تکبر کرتا اور انہیں کہتا کہ بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ ایک دن قارون نے بہت عمدہ لباس پہنا اور بہت عمدہ گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے محل سے باہر نکلا، بہت زیادہ نوکر چاکر بھی اس کے ساتھ باہر آئے۔ لوگ قارون کے عظمت و شکوہ کو دیکھنے کے لیے راستے میں کھڑے تھے اور اس قدر سونے اور جواہرات کے دیکھنے پر حسرت کر رہے تھے۔ بعض نادان اس کے سامنے جھکتے اور زمین پر گر پڑتے اور کہتے کہ کتنا خوش نصیب ہے قارون، کتنی دولت کا مالک اور کتنی سعادت رکھتا ہے، خوشحال قارون کتنی اچھی زندگی گزار رہا ہے، کتنا سعادت مند اور خوش بخت ہے، کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ لیکن سمجھدار مومنین ان لوگوں کی حالت پر انہیں سمجھاتے اور کہتے کہ سعادت اور خوش بختی زیادہ دولت میں نہیں، کیوں اس کے سامنے زمین پر گر گڑاتے ہو، زمین پر کیوں گرتے ہو، ایک ظالم انسان کا اتنا احترام کیوں کرتے ہو، وہ اس قابل نہیں، اس نے یہ ساری دولت گراں فروشی اور ناانصافی سے کمائی ہے، وہ سعادت مند نہیں بلکہ سعادت مند وہ انسان ہے جو دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اللہ کے مخلوق کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کے حقوق سے تجاوز نہیں کرتا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دولت مندوں سے کہو کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم دوسروں کو سنایا اور قارون کو بھی اطلاع دی کہ
مال کی زکوٰۃ دیں۔ لیکن اس پر قارون ناراض ہوا اور سخت لہجے میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، زکوٰۃ کیا ہے؟ کس دلیل سے اپنی دولت دوسروں کو دوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، زکوٰۃ یعنی اتنی بڑی دولت کا ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کو دے دو تاکہ وہ بھی اچھی زندگی گزار سکیں۔ چونکہ تم شہر میں رہتے ہو اور معاشرے کے فرد ہو، ان کی مدد سے اتنی کثیر دولت اکٹھی کی ہے، اور اگر وہ تیری مدد نہ کرتے تو ہرگز اتنی بڑی دولت نہیں کما سکتے تھے۔ لیکن قارون نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف توجہ نہ دی اور کہا کہ اے موسیٰ، یہ کیسی بات ہے؟ تم کہہ رہے ہو زکوٰۃ کیا ہے؟ ہم نے برا کام کیا کہ تم پر ایمان لے آئے؟ کیا ہم نے گناہ کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو اب خراج بھی دیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی تند روی کو برداشت کیا اور نرمی سے اسے کہا کہ اے قارون، زکوٰۃ کوئی میں اپنے لیے تو نہیں لے رہا، بلکہ اجتماعی خدمات اور غریبوں کی مدد کے لیے چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مالدار غریبوں اور ناداروں کا حق ادا کریں، یعنی زکوٰۃ دیں۔ اگر واقعی خدا پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کرو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ اس کے علاوہ مومنین کو اذیت بھی پہنچانے لگا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے لگا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت بھی لگائی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام قارون کی گستاخی اور سخت دلی سے بہت ناراض ہوئے۔ آپ کا دل ٹوٹا اور خداوند عالم سے درخواست کی کہ اس خریس اور ظالم انسان کو اس کے اعمال کی سزا دے۔ اللہ کے حکم سے زمین لرزی اور ایک شدید زلزلہ آیا۔ ایک لہجے میں قارون کا محل ویران اور زمین بوس ہو گیا۔ قارون کو محل سمیت زمین نکل گئی اور اس خریس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ قارون خالی ہاتھ آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہ اپنے برے کاموں کی سزا کو دیکھے اور عذاب دیا جائے۔ اس وقت وہ لوگ جو قارون کو سعادت مند سمجھتے تھے اور اس کی دولت کی آرزو کرتے تھے، اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ کی اور کہا کتنی بری عاقبت ہے اور برا انجام ہے۔ یہ قارون نے اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے نہ دیا اور خالی ہاتھ اور گناہگار آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنے عذاب کا مزہ چکھ سکے۔ اب ہم نے سمجھا کہ تنہا مال و دولت کسی کو خوش بخت نہیں بناتا، بلکہ خوش بختی خدا پر ایمان رکھنے میں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔